دیکھیں، ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ ہم موت کے بارے میں ہمارا پرسپیکٹو کیا ہو. ٹھیک ہے، جو ہم واٹ کی بات، ہم اس میں کچھ باتیں انشاءاللہ شروع کریں گے. وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوتا تو ہمارا جو موت کا خوف ہے، نہ صرف یہ کہ موت کا خوف، بلکہ ہمیں کسی کی موت کا غم ہے اور اپنی موت کا خوف ہے. ہمارے ساتھ دو پرابلم ہیں، یعنی کسی کے مر جانے کا غم ہے، کسی کے مرنے سے پہلے اس کے مرنے کا بھی خوف ہے اور اپنے مرنے کا بھی. یہ جو مسائل ہیں، یہ مسائل ہمارے کسی وجہ سے ہیں. ایک میں اس کو سمجھنے کے لیے کہ موت کو کیسے ڈیفائن کریں، ایک دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ دعا سونے سے پہلے کی دعا ہے. کیا دعا ہے؟ ذرا کوئی دعا سنائے. اللہم باسمک اموت واحیا. اور وہ دعا یہ کہہ رہی ہے، اس دعا میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، اے ہمارے اللہ، ہم آپ کے نام کے ساتھ مرتا ہوں، میں آپ کے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور آپ ہی کے نام کے ساتھ میں دوبارہ زندہ ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، اور سو کے اٹھنے والی دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یعنی جو بھی تعریف ہے اسی کی تعریف ہے، یعنی تعریف تو ہے ہی اس کے لیے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، جس نے مجھے زندگی عطا کی موت کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف ہمیں واپس لوٹنا ہے، جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو دعا ہے، یہ دعا یہ بتا رہی ہے کہ جو آپ کے سونے کا ایکسپیرینس ہے، وہ ایکسپیرینس اصل میں موت کی ایک اسٹیٹ ہے، اور آپ زندگی کی اسٹیٹ میں اپنے ایکشنز کے ذمہ دار ہیں، اپنی چوائسز کے ذمہ دار ہیں. موت کی اسٹیٹ میں آپ اپنی چوائسز اور اپنے ایکشنز کے اس طرح ذمہ دار نہیں. وہ موت ہے، وہ آپ کے اوپر ایک موت اللہ نے طاری کی ہے. اللہ کا احسان یہ ہے، موت اتنی اہم حقیقت ہے کہ رب کریم نے ہمیں لمبی موت عطا کرنے سے پہلے روزانہ کی بنیاد پر چھوٹی چھوٹی موت کے تجربوں سے گزارا، تاکہ ہمارا یہ یقین پیدا ہو کہ موت کے بعد کیسے ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، کیسے ہمیں موت ملے گی، کیسے زندگی ملے گی. اسی طرح ہمیں موت جو ہے وہ موت کی حقیقت ہمیں سمجھ آئے. یہ اللہ کا بہت احسان ہے. تو ہم اپنی اس پیدائش سے پہلے کہاں تھے؟ یہ جو باڈی ہمیں ملی ہے، اس پیدائش سے پہلے ہم کہاں تھے؟ ہم ایک اور عالم میں تھے، ہم علم الہی میں تھے، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس تھے. اگر ہم یہ دیکھیں، ہماری جو زندگی ہے، ہماری زندگی میں ایک پیریڈ تھا جو موت کا پیریڈ تھا. موت وجود کی وہ حالت ہے جس میں زندگی مغلوب ہے. پھر ہم وجود کی اس حالت میں آئے، تو زندگی وجود کی وہ اسٹیٹ ہے جہاں موت مغلوب ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ہمیں موت ملے گی اور پھر دوبارہ ہمیں زندگی ملے گی. تو ہماری لائف جو ہے وہ ایسی ہے کہ ہماری لائف میں ہم ایک اسٹیٹ آف ڈیتھ میں تھے، اس کے بعد ہم بورن کر دیے گئے، اور پھر ہمیں لائف ملی، اور پھر ہمیں ڈیتھ ملے گی، اور پھر ہمیں لائف ملی. اور یہ جو لائف ہے یہ نہ ختم ہونے والی لائف ہے. اور ہم ابھی جو ہیں، ابھی ہم اس والی اسٹیٹ میں ہیں. یہ والی، یہ ہماری، یہ ہمارا، ہم ابھی یہاں ہیں. لیکن ہم اپنی پیدائش سے پہلے ہم تھے، اس کے بعد پھر ہم زندہ ہوئے. یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی موت زندگی موت زندگی موت دیتا ہے. یہ جو دعا ہے اللہم باسمک اموت واحیا اور الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم نیند کے تجربے کو کس نگاہ سے دیکھیں، سونے سے متعلق ہمارا پرسپیکٹو کیا ہو. یہ دو دعائیں ہمیں یہ ٹیچ کر رہی ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ اور موت ہمارے لیے مسئلہ نہ بنے.
موت ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اصل میں یہ والی جو موت ہے یہ اس لیے ایشو ہے، یا ایشو سے مراد یہ کہ یہاں پر آپ کی مہلت عمل ختم ہو گئی. اس کی جو کمال ہے، صرف اس کے اندر ہمارے پاس جو چیز موجود ہے وہ ہے مہلت عمل. مہلت عمل موجود ہے، وہ صرف اس پیریڈ میں موجود ہے، اور یہاں پر جب یہ ڈسکنٹینیو ہوا تو وہ ختم ہو گئی. یہ ایک پوری ایک کہہ لیجیے ڈائمنشن. اب یہ بہت اہم پیریڈ ہے، بالکل اس پہ ڈیپینڈ کر، سب کچھ اس پہ ڈیپینڈ کر رہا. بلکہ دین جو ہے نا، دین، جو لوگ دین اور دنیا، یہ فریز ٹھیک نہیں ہے، دین اور دنیا یہ فریز ٹھیک نہیں. دین اسی دنیا کے اندر آپ نے کس پاتھ پہ چلنا ہے اس کا نام، اور وہ پاتھ آپ کو یوم الدین تک لے آئے گا. یوم الدین، یہاں یوم الدین ہے، یہ یوم الدین، یہ یہاں پر یہ ہے یوم الدین. یہاں آپ کا دیکھیں، ہم انتقال ہو گیا، یہ جو پیریڈ ہے ہم عالم برزخ میں ہیں اور ہم پڑے رہیں گے. یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے کہ کس دن یوم الدین ہوگا، جس دن ہمارا فیصلہ ہوگا. اور اس کے بعد پھر ہمیں انعام ملے گا یا سزا ملے گی، یہ اس دن طے ہوگا. اور پھر جو پیریڈ شروع ہوگا وہ نا ختم ہونے والا پیریڈ ہوگا، وہ چلتا رہے گا. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو جسے ہم دین کہتے ہیں، دین، وہ دین اس جگہ سے لے کر اس جگہ تک آپ کو دین وہ پاتھ ہے جس میں آپ کو یہ مقام مستقل نظر آتا رہے. یعنی زندگی کو اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی کو گزارنا، اور اس پوائنٹ میں آپ کو کامیابی عطا ہو جائے، اس پاتھ پہ چلنا، اس کو دین کہتے ہیں. تو یہ تو آپ اس میں چلیں گے نا، دین دنیا میں ہی چلیں گے دین کے اوپر. دین اور دنیا الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ نادانی کی بات ہے. یہ چیز کو پورے طور پر نہ سمجھ سکنے کا نتیجہ ہے کہ ہم دین اور دنیا والا فریز الگ الگ کرتے ہیں. اصل میں یہ ایک ہی ہے، دین دنیا ہی کے اندر ہے. دین، اور یہ یہاں سے لے کے یوم الدین کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ نے پاتھ شروع کیا تھا، اب اس کی ڈیسٹینیشن اینڈ پوائنٹ آ گیا. اب آپ نے جو یہ کام کیا تھا، اب آپ کو یہاں آپ کو اس کا رزلٹ مل رہا ہے. آپ نے جس پروگرام میں آپ آئے تھے، اب آپ کو یہاں اس کا فائنل رزلٹ، سکسس یا فیلئر، وہ آپ کو یہاں پتہ لگے گا. یہ یوم الدین ہے، یوم الدین. اور اصل میں چونکہ سب سے بڑا دن، یعنی دین جو ہے، دین کا جو کہہ لیجئے پوری، یعنی دین کی ساری انرجیز، دین کے سارے مطالبات، دین کی ساری ٹیچنگز، دین کے سارے کہہ لیجئے پروگرامز، دین کے اندر سارا کمپلیٹ پیکج، وہ اس کی طرف ڈائریکٹڈ ہے، اس کی طرف ڈائریکٹڈ ہے. اسی لیے اس کو یوم الدین کہہ رہے ہیں. دین تو یہاں سے سٹارٹ ہوا ہوا. اس دن آپ کو ملے گا سب کچھ، جو بھی ہوگا آپ کو پتہ لگ جائے گا، جی کیا ہوا، میں نے اپنا معاملہ کیا کیا. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ ہم جسے ہمارا جو موت کا پرابلم، یعنی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے، جب ہمارا بچہ کینیڈا جاتا ہے پڑھنے کے لیے تو وہ اس کا بھی انتقال ہوتا ہے. انتقال کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، منتقل ہونا. وہ بچہ جو کینیڈا جا رہا ہے، اس کو بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ 20 سال میں 4-5 دفعہ اس سے ملیں گے. آپ زیادہ ملاقات نہیں ہوگی. کتنا ملیں گے اس سے؟ مطلب آپ ذرا ایوریج نکال لیں کہ جو لوگ باہر پڑھنے گئے ہیں ان سے آپ 20 ایئرز میں کتنی دفعہ آئے ہوں. اور وہ صرف پڑھنے تو نہیں جا رہا، 99% چانس یہ ہے کہ وہ پڑھنے کے بعد ادھر ہی رہ جائے گا. یا آپ کو کیا خیال ہے؟ 99% چانس یہ ہے کہ جس دن پڑھائی ختم ہوگی اگلے دن آ جائے گا. 99 میں کوئی ایگزیجریٹ تو نہیں کر رہا کہ 99% چانس یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد ادھر ہی سیٹل ہو جائے گا. ایسے ہی ہے.
اگلے 20 ایئرز میں 5 دفعہ بمشکل آئے گا، یعنی بہت، یا آپ 2 دفعہ چلے جائیں گے، اس سے زیادہ کہاں آپ کی ملاقات ہوگی. یہ بھی انتقال ہے. ہوتا یہ ہے، یہ جو دیوار ہے نا، یہ دیوار یا یہ جو دیوار ہے یا یہ جو دیوار ہے، موت جو ہے وہ انسان کے لیے ایسی ہونی چاہیے جیسے میں دیوار کے اس طرف گیا ہوں. میں اس کی ایک سچویشن مجھے اپنی لائف میں، جو میں عملی زندگی میں مجھے جو سچویشن اس کی نظر آتی ہے، جو مجھے بہت اس سے ریلیٹ کرتی ہے، جب آپ ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں اور آپ کا پاسپورٹ وغیرہ چیک ہونے کے بعد آپ کو انٹری کی سٹیمپ لگ جاتی ہے، ہوتا ہے، یا ایگزٹ کی سٹیمپ لگ جاتی ہے، آپ وہاں سے فلائی کرنے والے ہیں، ایگزٹ کی سٹیمپ لگ گئی ہے، تو آپ ایک گیٹ ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے جس کو کراس کر لیتے ہیں. اچھا، اگر آپ کے ساتھ 5 لوگ ہیں، یعنی میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میری پوری فیملی تھی، میں ہوں، میری بیوی ہے، میرے 3 بچے ہیں، اور جب میں وہاں دیکھا میں نے دیکھا کہ وہاں 1 ایٹ اے ٹائم اس گیٹ سے کراس کر رہے ہیں وہ. تو کبھی ایسا ہوا کہ میں آگے چلا گیا، بیوی پیچھے ہو گئی اور درمیان میں بچوں کو کر دیا، وہاں آرڈر میری مرضی سے سیٹ ہوا. کبھی ایسا ہوا میں سب سے پیچھے ہو گیا، بیوی کو آگے کر دیا، بچوں کو آگے کر دیا، ہم لوگ پیچھے ہو گئے. ایک لمحے کو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر سم ہاؤ بائی اینی ٹیکنیکل ایرر جو ادھر گیا ہے وہ ادھر رہ جائے، جو ادھر گیا ہے وہ ادھر، اور ایک دم کہے نہیں بس ابھی اسی وقت رول آف دا گورنمنٹ چینج ہوئے اور اب جو ہے نا ابھی ہمارے پاس انسٹرکشن آئی ہے کہ مزید لوگوں کو ابھی ہم نہیں الاؤ کر سکتے، سپوز، تو وہ جو 2 بچے ادھر چلے گئے وہ ادھر ہی رہیں گے، جو ادھر رہ گئے وہ ادھر رہیں گے. کیا خیال؟ لیکن وہ جو گیٹ ہے، وہ جو پیسج ہے، وہ 1 وے پیسج ہے، وہاں سے آپ واپس نہیں آ سکتے. جب آپ کو اسٹیمپ لگ جاتی ہے نا، ٹکٹ، وہ کیا نام ہے، پاسپورٹ پہ آپ کے انٹری کی اسٹیمپ لگ گئی، اب آپ کہیں کہ سر مجھے ذرا وہ ایک چھوٹا سے کام کے لیے آنا ہے، وہ آپ کو الاؤ نہیں کرے گا، اس جگہ سے پیچھے نہیں آ سکتے آپ. کیا خیال؟ اسی طرح آپ کراچی کے ایئرپورٹ سے اگر آپ نکلیں تو جہاں پر آپ کی ایگزٹ کی سٹیمپ لگ گئی، وہ آپ کہیں گے نہیں، اب آپ چلے گئے، اب آپ کا انتقال ہو گیا، اب آپ واپس نہیں آ سکتے، آپ واپس نہیں. لیکن یہ جو زندگی اور موت کا معاملہ یہ ہے کہ ہم سب نے اس گیٹ کو کراس کرنا ہے، کسی نے پہلے کسی نے بعد میں، لیکن جو کراس کرتا جا رہا ہے وہ ادھر پہنچتا جا رہا ہے. ہم یہ اصل میں ہوتا یہ کہ جب ہم اس پورے میٹافر کو قبول کر لیتے ہیں ایمان کے اعتبار سے، اور ہم کہیں کہ بھائی میرے پورے خاندان نے، ہم سب نے، 7 ارب انسانوں نے، ان سب کا ایک ٹائم آئے گا اور وہ سب اس پوائنٹ کو، اس چیک پوائنٹ کو کراس کریں گے اور وہاں سے ادھر جائیں گے، ایگزٹ کریں گے. اور وہ یہ بالکل ایسے کہ جیسے یہ دیوار ہے، اس دیوار کے ادھر چلے گئے، تو ہمارے گھر کے بہت سے لوگ اس دیوار کے ادھر ہیں، کچھ لوگ ادھر ہیں. تو جب ایک آدمی انتقال ہوتا ہے تو ہم کہیں بھائی ادھر بھی ہمارے بہت سارے ملنے والے ہیں، ادھر بھی بہت سارے ملنے والے ہیں الحمدللہ. وہاں ہماری دادی ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں، نانی، اور بہت سارے لوگ ہیں، اور میری پھپھو بھی ہیں، اور میری ایک اور ممانی بھی ہیں، میرے ایک نانا بھی ہیں، میرے ایک اور نانا بھی ہیں، میرے 3 نانا وہاں ہیں، میرے ایک نانا ادھر ہیں. تو کوئی بات نہیں اگر وہ ادھر چلے گئے تو اب اصل میں تو اللہ کا سہارا ہی بڑا سہارا ہے نا، میرا سہارا تو کوئی سہارا نہیں ہے. چاہے ہم دیوار کے ادھر ہوں یا ادھر ہوں، یہاں بھی اللہ ہی کا سہارا ہے، وہاں بھی اللہ ہی کا سہارا ہے. یہاں تو پھر بھی ہم لوگ ایک دوسرے کو سہارا دینے کی کوششیں کرتے ہیں، وہاں تو کوئی کوشش بھی نہیں کر رہا، وہاں تو سب اپنے اپنے چکر میں. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یہ جو پوری بات ہے، میں سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیہ کے نتیجے میں سب سے کامیابی سے جس خاتون کو سمجھ آئی اسے خاتون جنت کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے کچھ ٹائم پہلے بی بی فاطمہ کو یہ فرمایا کہ میں تمہیں ایک اچھی بات، تمہیں ایک گڈ نیوز دوں گا، ایک تھوڑی سی پریشان کن نیوز دوں گا. تو پہلے میں وہ ذرا تکلیف دہ نیوز دیتا ہوں. اور وہ بتایا کہ میں جو ہوں، اب سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے کیسی محبت ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ وہ ہستی ہیں جنہیں موت کا تو کوئی خوف نہیں ہے، یہ تو بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خالق اعلیٰ سے ملاقات کے متمنی ہیں. یعنی انسان کے اوپر ایک لمحہ وہ آتا ہے جب انسان سوچتا ہے کہ بس اب ختم کر دیں امتحان،
اب مطلب اب بلائیں، اب بلا لیں. یعنی یہ جو خواہش ہوتی ہے نا، یہ بڑی زبردست خواہش ہوتی ہے. جب انسان کو لگے کہ میری انویسٹمنٹ کچھ ہو گئی ہے وہاں، اور انسان کا اللہ سے ایک الگ درجے کا تعلق ہو، اور وہ ملاقات کی تمنا، وہ ایک الگ. تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ اب میرا ٹائم آ گیا ہے، اور وہ بتایا تو حضرت فاطمہ جو ہیں وہ ان کے آنکھ میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگیں. اور پھر اگلی نیوز جو دی، وہ اگلی نیوز بڑی اہم ہے، اور اگلی نیوز جو دی تو وہ ہنسنے لگیں، مسکرانے لگیں. یعنی دو نیوز ایک ساتھ دیں. ایک نیوز یہ بتائی میں دیوار کے اس طرف جانے والا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں. تو حضرت فاطمہ کو دکھ ہوا بچھڑنے کا. دوسری خبر جو دی تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگیں، خوش ہو گئیں. حضرت فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے پہلے جو مجھے آ کے ملے گا، میرے پاس جو آئے گا نا ادھر، وہ تم ہو. یہ بات تو مطلب اس سے بڑی خبر کیا تھی؟ اس سے بڑی خبر ہی کوئی نہیں تھی. مدینے میں ہمارے بزرگ ہیں، وہ اپنے کسی پروگرام میں فرما رہے تھے کہ مدینے میں 2 مواقعوں پہ جشن کسی کیفیت تھی، اور وہ مواقع وہ تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس سے جس کو دنیا میں محبت ہوگی وہ آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا. یعنی صحابہ نے سوال ایک دفعہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو جنت میں کیسے پائیں گے؟ آپ تو مطلب بہت آگے ہوں گے، بہت خاص مقام پر ہوں گے، تو ہم تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آپ سوچیے تعلق کیسا تھا کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے محرومی جو ہے وہ یعنی جنت میں بھی گوارا نہیں ہو پا رہی، کس درجے کا. تو خیر وہ بی بی فاطمہ نے کہا، مطلب جب یہ بات بتائی ہے تو وہ خوش ہو گئیں، بالکل مطمئن ہو گئیں. تو یہ بالکل ایسے ہے نا کہ ایک آدمی جیسے اس کو بالکل سمجھ آ رہا ہو کہ جیسے میں یہاں سے ابھی فلاں ملک جا رہا ہوں. اور یہ ایئرپورٹ سچویشن میں آپ دیکھیں گے، یہ ایئرپورٹ سچویشن میں بالکل یہ والی سچویشن آتی ہے جب آپ پوری فیملی کے ساتھ ہیں اور آپ نے کہا آپ نے اپنے بچے کو بھیج دیا، وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ ادھر چلا گیا، لیکن وہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن آپ ادھر جا سکتے ہیں. آپ کب ادھر جائیں گے؟ یہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے کاؤنٹر پہ وہ الاؤ کرے گا تو وہ کہے گا ناؤ یور ٹرن، آ جائیے. پھر جب وہ آپ کو الاؤ کرے گا اور آپ کی سب چیزیں چیک کرے گا، پھر اس کے بعد کہے گا ناؤ یو کین گو، تو پھر آپ جائیں گے. تو اسی طرح ہم یہ بالکل ایسا ہے کہ ہم دیوار کے اس طرف چلے گئے، دیوار کے اس طرف ہیں. تو ہم اسٹریسفل بھی ہوتا ہے نا وہ مومنٹ جب ایئرپورٹ پہ آپ ہوتے ہیں بالکل، ہاں ایک تھوڑا سا اسٹریس بھی ہوتا ہے، بالکل انگزائٹی ہوتی ہے، اسٹریس ہوتا ہے، بالکل ایک تھوڑا سا پینک بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا اسٹریس بھی ہوتا ہے، ایک سائے آف ریلیف ہوتا ہے جیسے ہم اس طرف زیادہ ہم بالکل. اور تو یہ ہماری فکر اصل میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم جب ادھر جائیں گے تو اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو معاملہ صحیح ہوگا. مطلب ہماری فکر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ادھر جانا پریشانی کی بات ہے. پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہم غلط اعمال اور توبہ کیے بغیر اور اپنے غلط ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں اور ہم ادھر گئے تو پھر ہم گئے، پھر بہت خطرناک سچویشن ہے. تو ہم اس لائف میں وہ معاملہ صحیح کر لیں تاکہ ہم ادھر پہنچیں تو معاملہ صحیح ہو. تو یہ جو بات ہے نا کہ ہمیں بالکل ایسے محسوس ہو جیسے دیوار ہے، اس دیوار کے ادھر کچھ لوگ ہیں، اس دیوار کے ادھر کچھ لوگ ہیں، اور دیوار کے اس طرف جو لوگ جاتے جا رہے ہیں وہ ایک اور عالم میں گیدر ہو رہے ہیں. آپ کے بہت سارے جاننے والے ادھر گیدر ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگ ادھر پہنچ چکے ہیں. ادھر اچھے لوگ بھی پہنچ گئے ہیں، ادھر خراب لوگ بھی پہنچ گئے ہیں، اور جو لوگ یہاں ہیں وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد ادھر چلے جائیں گے. تو اس میں پریشانی کیسی ہے؟ مطلب یہ دیوار کے ادھر جانے میں پریشانی کیا ہے؟ ہاں ادھر کیا ہے وہ ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ دیوار ہے، دیوار کے ادھر ہم نہیں دیکھ پا رہے، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ بہرحال کس طرح کے معاملات رکھنے والے لوگوں کے ساتھ کیسا وہاں آسانیاں ہوں گی یا مشکل ہوں گی، اتنی بات ہمیں بتا دی گئی ہے. تو جو ہمارے لیے بہت اہم کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیوار ہے، دیوار کے ادھر ہم چلے گئے، دیوار کے ادھر ہمیں نظر تو نہیں آ رہا لیکن ہم نے سن رکھا ہے کہ دیوار کے ادھر اچھے اعمال والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، برے اعمال والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ہم سب ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں، ہم میں کس کو کب کال کر کے پہلے ادھر بلا لے بعد میں ادھر بلا لے، یہ بالکل ایسی بات ہے. اور بچوں کو یہ بتائیں کہ تم پریشانی کیا ہے. غالب نے ایک موقع پہ یہ بات کہی، میں سوچتا ہوں کہ غالب نے ایک خط میں اپنے دوست کو لکھا جو بہت کسی کی موت پر بڑا اداس تھا. غالب نے کہا کہ کسی کے مرنے پہ وہ غم کرے جو خود نہ مرے،
جس کو مرنا ہے وہ غم مرنے کا کیوں کرے. بڑی اور یہ بڑا اہم پوائنٹ, بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ جب ہم سب نے دیوار کے ادھر جانا ہے تو اس میں پریشانی کیا ہے؟ تو یہ جو غم ہے یہ ختم ہو جاتا ہے, یہ غم ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے پھر جو 3 دن کا آپ کو ایک ٹائم ملا ہے کہ 3 دن میں آپ نارملائز ہو جائیں گے انشاءاللہ, وہ 3 دن کے اندر لوگ نارملائز ہو جاتے ہیں. ایک جو واحد جو غم کی جو بڑی شدت ہوتی ہے وہ یہ کہ جو مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر کتنا عرصہ میں اور ہوں اور اس کے بغیر ہوں. تو یہ ایک احساس ہے. لیکن پھر جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں, اصل سہارا یہ تھوڑی تھا, اصل سہارا تو وہ تھا, تو بس ٹھیک ہے, اور مجھے بھی تھوڑی دیر میں ادھر ہی جانا ہے, تو بس ٹھیک ہے, ادھر چلے جائیں گے انشاءاللہ. یہ اس کو اس طرح ہم سمجھیں. اقبال نے بھی کہا ہے نا, موت کو سمجھیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بلکہ اقبال کے بڑے خوبصورت, یہ بالکل یہ بہت اہم شعر ہے, موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی. یعنی ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ اینڈ ہو گیا ہے, یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. بلکہ اقبال کا ایک اور شعر ہے, موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے, خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے. جوہر آدم عدم سے آشنا ہوتا نہیں, آنکھ سے اوجھل تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں. اقبال یعنی جب فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا, تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے. یہ تو بہرحال اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اچھا یہ جو پیریڈ ہے یہ ہم اس پیریڈ کو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہم اسٹیٹ آف ایگزام میں ہیں. یہ جو پیریڈ ہے یہ اسٹیٹ آف ایگزام ہے, ہم حالت امتحان میں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے بچوں تمہاری عمر 1000 سال ہو جائے, تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کا بچہ وہ لیولز کا پرچہ دینے گیا ہو اور آپ اس کو کہیں جب وہ جا رہا ہو خدا کرے تمہارا پرچہ 40 آورز کا ہو جائے, تو وہ اس بات پہ خوش ہوگا یا پریشان ہوگا؟ مطلب 2 گھنٹے کا میرا انگلش کا یا 3 گھنٹے کا فزکس کا پرچہ, اماں جان نے کہا کہ خدا کرے تمہارا پیپر 50 آورز کا ہو جائے, تو یہ اچھی دعا ہے بری دعا ہے؟ یہ دعا ہماری تہذیب کے اندر, ہمارے پرسپیکٹو کے اندر کبھی نہیں دی گئی کسی کو. اس دعا کو اس طرح تو دیا گیا کہ اگر آپ کو کوئی کسی سے محبت ہے اور کسی کے علم اور کسی کے کیریکٹر اور کسی کی معاشرے میں جو خدمت ہے اس کا فیض پورے معاشرے کو حاصل ہو رہا ہے, تو یہ دعا کی آپ نے کہ یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ رکھے تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ معاشرے میں ان سے جو فیض مل رہا ہے وہ ملے. یہ والی خواہش یا یہ والی دعا تو ہوئی, لیکن سچی بات یہ ہے کہ کسی کی طوالت عمری, یہ پورا کانٹیکسٹ ہی اس میں یہ ہے نا کہ بھائی آپ اگر فرض کیجئے ہم سب ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں اصل میں جب ہم اس چیک پوائنٹس کو کراس کر لیں گے اور دیوار کے ادھر چلے جائیں گے تو زیادہ ریلیکس ہوں گے نا, یا ادھر زیادہ ریلیکس ہیں؟ ہم تو جب تک ہم ادھر نہیں چلے جاتے ہم تو ٹینشن میں رہیں گے, ہم کہیں گے الحمدللہ اب ہم ادھر آ گئے, ہمارا وہ پیریڈ پورا ہو گیا. لیکن اہم بات یہ کہ اس میں ہمارے لیے سب سے اہم بات جو ہے اس کو ہم مہلت سمجھیں گے, یہ مہلت عمل ہے. یہ بس اس میں ہمیں اپنے معاملات ٹھیک کر لوں, اگر گڑبڑ بھی ہے تو ٹھیک کر لوں, اگر گڑبڑ بھی ہے تو اس کو ٹھیک کر لوں. جی یہ بہت بالکل صحیح, بالکل صحیح, یہ بہت اچھا, یہ بہت اللہ تعالیٰ ہماری عمر میں برکت دے, یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیے طویل ہونا, طویل جو ہے نا وہ ایک کوانٹیفائبل اسکیل ہے, لانگ ہونا وہ کوانٹیفائبل اسکیل ہے. زیادہ ہونا جسے ہم کہتے ہیں یعنی یہ بالکل ایک الگ میجریبل کوانٹیفائبل اسکیل ہے. یہ ایک ایسا میجرنگ اسکیل ہے جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ طویل ہو گئی, لیکن برکت جو ہے وہ اٹس اے ڈفرینٹ تھنگ, اٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. برکت یہ ہے یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی عمر 35 سال کی تھی اور وہ چلے گئے, بڑے لوگ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی 50s میں ایج ہے اور ان کے خدمات ایسی ہیں کہ آپ جب ان کی خدمات گنوائی جائیں تو آپ کو, اگر صرف ان کی خدمات گنوائی جائیں تو آپ کو لگے گا شاید یہ 200 سال کی عمر لائے ہوں گے, لیکن پتہ لگا وہ تو 52 کی ایج میں انتقال فرما گیا.
تو اللہ نے ان سے کم عمر میں زیادہ کام لے لیا, اللہ نے ان کی عمر میں برکت پیدا کر دی. مال میں برکت کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا کہ مال کوانٹیٹی میں بڑھ جائے, بلکہ مال میں برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مال میرے لیے کافی ہو جائے. کوانٹیٹی میں بھی بڑھ جائے, یہ بھی اس کا ایک ایسپیکٹ ہے, لیکن اصل میں جو اس کا یہ ہے کہ وہ مجھے یعنی وہ بہت ہو جائے, اس میں برکت جو ہے وہ ایک بہت الگ ایسپیکٹ ہے برکت. اسی طرح وقت میں برکت میرے ذہن میں نہیں, یہ بالکل صحیح, بالکل, یعنی بامانی ہو گئی, اس میں زیادہ افیکٹو ہو گئی, اللہ نے اس میں زیادہ مجھے توفیق عطا فرما دی, اس کم وقت میں نے زیادہ کچھ اچیو کر لیا. بالکل صحیح بات. ہماری زندگی کے سیکریٹ مومنٹس وہ ہیں جس میں ہم نے چند لمحات, ہمیں ہماری اپنی لائف کے سیکریٹ مومنٹس کون سے ہیں جس میں ایک چند منٹ کی ساعت ہے اور اس کے اندر آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ گیا, بہت کچھ ریئلائز ہو گیا اور سچی توبہ کی توفیق ہو گئی اور اللہ سے تعلق کو آپ نے شدت کے ساتھ محسوس کیا. وہ آپ کی لائف کے موسٹ سیکریٹ مومنٹس ہیں. یعنی ہماری پوری لائف ایسی نہیں ہوتی, لیکن وہ وقت کی برکت ہے. آپ کو وہ جو شعور کی ترقی ہوتی ہے وہ کرونولوجیکل اسکیل پہ نہیں چلتی, وہ لینئر نہیں ہوتی, وہ بس اللہ آپ کو بس کوئی لمحہ ہوتا ہے سیکریٹ مومنٹ جس میں چیزیں سجھا دیتا ہے. یعنی میں اپنی ایفرٹ سے سمجھنے کی اس کو نہیں پایا, وہ سجھا دی, اللہ نے ٹھک سے فلیش آف لائٹ کی طرح چیزیں کلیئر کر دیں, اللہ نے وقت میں برکت دی, اللہ نے آسانی کی. تو بالکل سے آپ کچھ کہہ دیں. پناہ بھی مانگی رسول اللہ نے, ہاں, ڈوبنے سے, دب کے مر جانے سے رسول اللہ نے پناہ مانگی, ارذل العمر ہونے سے پناہ مانگی, انسان محتاجی میں نہ آ جائے. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات. اصل میں یہ جو بات ہے آپ دیکھیے کہ جو سڈن ڈیتھ ہے, یعنی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو اچانک موت ہے اس میں اس بات کا امکان ہے نا کہ اس میں مجھے ہاں اس طرح سے موقع نہیں مل رہا. لیکن ایک بات اور ہے کہ جو یعنی وہ موت جو بڑی جلدی سے آتی ہے وہ مرنے والے پہ آسان ہے, لواحقین پہ بھاری ہے. لیکن وہ موت جو بہت یعنی طویل بیماری کے نتیجے میں آتی ہے وہ مرنے والے پہ مشکل ہے, دشوار ہے, لیکن لواحقین کے لیے اس لحاظ سے آسان ہے کہ ان کا ذہن بنا دیتی ہے. بس اللہ سے آسانی کی دعا کرنی چاہیے, اللہ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کر. آسان موت کی تو خواہش ہماری ہونی چاہیے کہ اللہ آسانی سے چلے جائیں. تو یہ والی بات کہ دنیا, اچھا اب اگین اگر ہمیں دنیا امتحان لگتی ہے, اور ایک اور حدیث ہے کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے, تو موت جو ہے وہ قید خانی سے رہائی ہے نا, بلکہ موت جو ہے وہ مومن کے لیے انعام ہے نا. آپ نے جو کچھ کیا تھا اب اپنی کمائی اب آپ وصول کریں. آپ نے آپ جس کھیت میں مزدوری کرتے تھے اب آپ آخرت جو ہے وہ دنیا کی دنیا جو یعنی کھیتی ہے نا, کیا ہے وہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یعنی یہاں آپ نے کھیت پہ کام کیا تو وہاں آپ کو کھیتی آپ نے جو آپ کو ریسیو ہو گیا. تو اگر ہمیں یہ قید خانہ لگے گا تو ہم جو ہے وہ اس کو انعام سمجھیں گے نا. اگر قید خانہ ہی نہیں لگا تو اگر ہم اسے قید خانہ سمجھتے ہیں, اگر دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے, تو وہ مومن اس قید خانے سے رہائی کی, یعنی وہ کون سا مومن ہے, وہ کیسا مومن ہے جس کے دل میں کبھی قید خانے سے رہائی کی کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی, جس کے دل میں کبھی یہ خواہش نہیں پیدا ہوئی کہ یا اللہ اگر امتحان اس گھڑی میں نے کوئی ڈھنگ کی حرکت کر لی ہے اور میری توبہ آپ نے قبول, یعنی انسان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ یا اللہ جس وقت میری توبہ قبول ہو اس وقت مجھے جو ہے وہ مجھے بلا لیجئے, کیونکہ مجھے نہیں اپنے اوپر اعتبار کہ میں توبہ قبول ہونے کے بعد دوبارہ حرکتوں میں لگ جاؤں گا. تو قبولیت توبہ کے فوراً بعد یہ بالکل صحیح ٹائم ہے. تو لیکن قید خانے سے رہائی کی کوئی خواہش اس مومن کے دل میں نہیں پائی جاتی. وہ اس لائف کو قیدی کی لائف سے تعبیر نہیں کر رہا. بس اللہ آسان کرے, اللہ آسان کرے. ایک اور چیز بھی, جب انسان کو یہ پتہ لگتا ہے نا کہ یہ میرا حالت امتحان ہے اور اس کی مجھے جزا یہاں ملنی ہے, اس میں ایک بات ہم اور اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو دن ہوگا یہ دن وہ ہوگا جس دن کوئی, یعنی وہ جو ابھی ہم نے آیتیں سورہ عبس کی آیتیں تھیں جو ہم پڑھ رہے تھے, یوم یفر المرء, تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, بہن بھائی, میاں بیوی, ماں بیٹا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو اس دن انسان کے اندر ایک خواہش ہوگی اور بڑی
عجیب خواہش ہوگی. آپ سوچئے وہ کیسا دن ہوگا جس دن ہمارے اندر یہ خواہش ہوگی کہ یا اللہ کاش وہ انسان جس نے مجھ سے اس لائف میں زیادتی کی تھی اور میں نے اس کا بدلہ لے لیا تھا, کاش میں اس کا بدلہ نہ لیتا, اور اس نے جو زیادتی مجھ سے کی تھی اس سے وہ اور زیادہ زیادتی مجھ پہ کرتا. جس نے میری غیبت کی تھی کاش وہ اور غیبت کرتا اور میں اس کی جواب میں غیبت نہ کرتا. جس نے مجھے زیادتی کی تھی وہ اور زیادتی کرتا اور میں اس کا بدلہ نہ لیتا, کیونکہ اس کا جو ریوارڈ مجھے یہاں مل رہا ہے, یہاں تو کوئی میرے کام نہیں آ رہا, لیکن یہاں جو اس کا فائدہ مجھے مل رہا ہے, کاش اس دن میں لوگوں سے جو میں نے بدلہ لیا وہ میں بدلہ نہ لیتا. آپ سوچیں وہ کیسا دن ہوگا. کاش اس دن جو میں نے لوگوں کو اپنا ٹٹ فار ٹیٹ کیا میں نہ کرتا, میں کہتا میں اس کو چھوڑ دیتا, اس دن کے لیے چھوڑ دیتا, اس دن پہ انویسٹمنٹ اپنی کر دیتا اس کو. کیسا دن ہوگا وہ. انسان کو محسوس ہوگا کہ جتنے لوگوں نے اس دنیا میں اس کی غیبت کی ہے اور اس کا نقصان کیا ہے, اس کا رتی برابر بھی اس کو نقصان نہیں ہوا, وہ صرف اس جگہ کا نقصان تھا, اس جگہ کا نقصان تھا. مومن کا کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ جو نقصان ہوا ہے اس کا, یا تو وہ نقصان مطلب اگر وہ اس دنیا میں کوئی کمپنسیٹ نہیں کر رہا تو یہاں تو اس کو بڑھ کر ملے گا نا. اگر وہ اس پہ راضی ہو جائے, وہ کہ ٹھیک ہے آپ کی گاڑی پہ کسی نے ہٹ کیا, آپ نے کہا السلام علیکم, کوئی بات نہیں, جزاک اللہ, آگے بڑھ گیا, تو آپ کو یہاں اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے کہا ایسی کم تیسی, روکو گاڑی کو, اور بیچ روڈ پہ روک کے آپ اس سے لڑنے لگ گئے اور اس سے آپ نے 500 روپے نکلوا لیے, میری گاڑی کا ڈینٹ صحیح کروں گا, اس دن آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں یہ تو بس کلیئر ہو گیا آپ کا, بلکہ ڈینٹ 400 کا تھا, آپ نے 500 نکلوایا تو آپ کو 100 الٹے دینے پڑیں گے. لیکن اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا, لیٹ گو کہہ دیا, اور آپ نے کہا میں اللہ سے راضی ہوا, اللہ میرے لیے آسانی کرے, تو آپ کو ہر چیز کا یہاں ریوارڈ ملے گا. اب سوچئے کیسی چیز ہے یہ. جو دعا نہیں قبول ہوئی اس کا بھی, جو دعا نہیں, دیکھیں جو دعا قبول, اصل میں بات یہ ہے دعا تو ہر ایک قبول ہوتی, قبول ہاں بالکل. قبول کہتے ہیں, قبول کرنا کہتے کس کو ہیں؟ قبول کہتے ہیں کہ آپ کی یہ ادا پسند آ جائے, آپ کی یہ بات مجھے اچھی لگے, یہ قبول کرنا ہے. میں اس بات کو پسند کروں, یہ قبول کرنا ہے. آپ نے ایک فرمائش کی, میں نے اس کو قبول کیا, اس کا میں نے آپ کی فرمائش پوری کی, وہ ایک الگ چیز ہے. مجھے آپ کی فرمائش پسند آئی, یہ قبول ہے. تو ہر دعا قبول ہوتی ہے, کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو قبول نہیں ہوتی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ رب کریم کی کمال مہربانی یہ ہے کہ وہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے. اگر رب کریم ایسا کرنا شروع کر دے کہ وہ ہمیں وہ دینا شروع کر دے جو ہم اس سے مانگے جا رہے ہیں, تو ہمارا کیا بنے گا سوچیں. ہمیں کیا پتا کہ جو ہم رب سے اپنے لیے مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے اچھا ہے بھی یا نہیں ہے. میں رب کریم سے ایک چیز مانگ رہا ہوں, وہ میرے لیے پتہ نہیں اچھی ہے یا نہیں, یہ تو اسی کو پتا ہوگا. تو اس کی مہربانی ہے, اس کی کمال مہربانی ہے کہ وہ یہ ایسس کرتا ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ میرے لیے ٹھیک ہے بھی یا نہیں, اور پھر وہ مجھے اس سے بچا لیتا ہے جو میرے لیے ٹھیک نہیں ہوتی, اور وہ مجھے دے دیتا ہے جو میرے لیے ٹھیک ہوتا ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ میرا مسئلہ ہے. یعنی اگر میری سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آ رہی تو یہ میرا پرابلم. معاف کر دینے کے نتیجے میں ہم آئیڈیل سائیکک کنڈیشن پہ لفٹ ہو جاتے ہیں. ہماری جو سائیکک کنڈیشن ہے وہ سب سے آئیڈیل فارم میں چلی جاتی ہے, لیکن انتقام کے انٹینٹ کے ساتھ ہم آئیڈیل سائیکک کنڈیشن نہیں اچیو کر پاتے. ہاں مطلب اگر آپ نے کہا کہ میں وہاں پر تجھ سے کروں گا, تو بھی ایک اس کے اندر یہ اس لیول کی سائیکی نہیں ہے جو سائیکی یہ ہے کہ بس ہاں, یعنی جو آئیڈیل سائیکک جو مسلم کانشیسنس ہے, یہ مسلمان کی جو سائیکک کنڈیشن ہے, وہ یعنی رب کریم ہماری نفسیاتی کنڈیشن کو اور نفسیاتی پوزیشن کو جس مقام پر جس رفت پر پہنچانا چاہتا ہے وہ درگزر اور عفو کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے, اور ہم خود عفو و درگزر کے مستحق اسی کے نتیجے میں بنتے ہیں. یہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے. اصل میں بات یہ تربیہ جسے ہم کہتے ہیں نا, تربیہ میں اپنی چوائسز کے کنسیکوینسز کو ریئلائز کروں, میری چوائسز میری سینس آف ڈائریکشن کو ڈم نہیں کریں, میری چوائسز میری چوائسز میرے لیے آبسٹیکل نہ بنیں, میری چوائسز میرے نفس کو کثیف نہ کریں. یہ ہے تربیہ. یعنی میں اپنی چوائسز میں سینسیبل ہو جاؤں, میں اپنی چوائسز میں اکاؤنٹیبلٹی کی اسپرٹ سے معمور ہو جاؤں.
للہیت کے جوہر میری چوائسز پہ حاوی رہے. یہ تربیہ کا ایسنس ہے.